بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ وطن عزیز میں اس وقت افراط زر اور مہنگائی کی شرح اپنی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے، یعنی اس وقت پاکستان میں ہائپر انفلیشن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بلا شبہ مہنگائی ہمارے سنگین ترین مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ حکومت کی طرف سے کسی نہ کسی ضروری چیز کی قیمت میں اضافے کا اعلان نہ کیا جاتا، جو عوام کی تکلیف میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آٹا، چاول، دال، گھی، تیل، گوشت، سبزی، غرض روز مرہ استعمال کی کوئی شے اب عوام کی دسترس میں نہیں رہی۔ پہلے 1000 روپے کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، اب وہی 1000 روپے کا نوٹ ایسے خرچ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دال کھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک تلخ سچائی ہے کہ ملکی تاریخ میں زیادہ تر ایسے حکمران برسر اقتدار رہے ہیں جن کو عوام کی تکلیف کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا۔ خاص طور پہ پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی، اس نے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ موجودہ نگران وزیر اعظم کا فرمان ہی ملاحظہ فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں سمیت دریاؤں میں چھلانگیں مارنے پہ مجبور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف مہنگائی نہیں ہے، بلکہ ناانصافی، کرپشن، رشوت، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور قومی وسائل کی بندر بانٹ نے مل کر ملک کو تباہی کے اس دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ایسے وقت میں جب جینا دشوار ہو چکا ہے، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ، پٹرول کے مسلسل بڑھتی ہوئی قیمت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں۔ پٹرول، ڈیزل اور ڈالر ٹرپل سینچری کر چکے ہیں، جبکہ چینی کا ڈبل سینچری کا بھی ریکارڈ بن چکا ہے۔ نگران حکومت کو آئے ابھی 2-2.5 ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 مرتبہ انتہائی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جو تشویشناک ہے۔ کیا ایک متوسط طبقے کا فرد یہ سب کچھ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی محدود آمدنی میں سے گھر کا کرایہ، اشیاء خود نوش، بچوں کی اسکول فیس سمیت دیگر اخراجات بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ آدھی سے بھی زائد کمائی تو یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں ہی نکل جاتی ہے۔ گھر کے دیگر اخراجات کہاں سے پورے ہوں؟ غریب طبقہ تو زیادہ پریشان ہے، متوسط طبقہ بھی اب بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ اب کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی مہنگائی کی باز گشت سنائی دینے لگی ہے۔ اس وقت مڈل کلاس کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ غریب کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی چادر ہوتی ہے، جو زندہ رہنے پر اوڑھنے کے کام آتی ہے، اور مرنے پر اسی چادر کو کفن بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے ہر شے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آٹے کے حصول کے لیے بے بسوں کی لمبی کتابیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس میں گندم کا بحران ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اس صورتحال نے قحط کی سی صورت پیدا کر دی ہے۔ ادھر خلیجی ممالک نے صحرا میں گندم اگا کر انقلاب پیدا کر دیا ہے، جبکہ 76 برس بعد ہماری حالت یہ ہے کہ روٹی کے ایک ایک لقمے کو عوام ترس رہی ہے۔ ان حالات میں بھی ملکی اداروں میں بیٹھی اشرافیہ کے شاہانہ ٹھاٹھ باٹ میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ گراں فروش مافیا پوری طرح سرگرم ہے، حالات کے خراب ہونے سے جس کی چاندی ہو رہی ہے اور جو من مانی قیمتیں وصول کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کا منافع کما رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے گرد بھی شکنجہ کسا جائے، نگران حکومت عوام دوست ہونے کا ثبوت دے، اور ایسی معاشی پالیسیاں تشکیل دی جائیں جو مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو تھوڑا سا ریلیف تو دے سکیں۔ اس وقت صنعتوں کا پہیہ جام ہے، جس سے زر مبادلہ کا خسارہ بڑھنے لگا ہے، اور بے روزگاری کے سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔ پہلے ہی ملک میں برین ڈرین کا خوفناک سلسلہ جاری ہے۔ دستیاب رپورٹس کے مطابق ملک سے گزشتہ چند ماہ کے دوران لگ بھگ 6 لاکھ افراد بیرون ممالک جا چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
اس وقت ملک بھر میں بجلی کے بڑھتے نرخوں کے خلاف خیبر سے کراچی اور آزاد کشمیر تک احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ یہ مظاہرے کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو جائیں۔ گھریلو صارفین کے بجلی کا بنیادی یونٹ 16 روپے سے بڑھ کر 50 روپے کی حد بھی کراس کر گیا ہے۔ بجلی بلوں میں ڈیوٹی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، جی ایس ٹی، ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس، ٹی وی فیس، نہ جانے کون کون سے ٹیکسز بھی شامل ہیں۔ حکمرانوں کو حالات کا کیا ادراک کہ انہیں بجلی، گیس، پیٹرول، رہائش، نوکر چاکر سب کچھ مفت مل رہا ہے۔ سہنا تو بیچارے غریب عوام کو ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ شاہانہ اخراجات بھی انہی کی جیبوں سے پورے ہوتے ہیں۔ نہ تو یہ چاہیے کہ حکومت کو کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے جس سے اس حالات کو کنٹرول کیا جا سکے اور مہنگائی میں کمی کی جا سکے، مگر بدقسمتی سے زیادہ تر وقت انتشار پھیلانے، اختلافات، باہمی چپکلش اور ایک دوسرے پر الزام تراشی میں گزار دیا جاتا ہے۔ ملک میں صرف پن بجلی کے منصوبے لگائے گئے اور گزشتہ 4 دہائیوں میں تھرمل پروجیکٹس نجی شعبے یعنی آئی پی پیز کے پاس ہیں۔ بجلی کے بلوں میں شامل ٹیکسز کم کرنے سے فوری طور پر 20 سے 30% کمی آ سکتی ہے۔ اصل کام بجلی چوری پر قابو پانا ہے۔ لائن لاسز کا بوجھ بل دینے والے صارفین پر کیوں ڈالا جائے؟ ضرورت ہے کہ سولر انرجی کو فروغ دیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ حکومتی غفلت، لاپرواہی کا بدلہ عوام سے نہ لیا جائے۔ آج وطن عزیز میں بے کسی، بے بسی عام آدمی کو کس مقام پر لے آئی ہے، اس کا تصور بھی محال ہے۔ ہماری حکمران، سیاسی قیادت اقتدار کے لیے باہم دست گریباں ہیں۔ ان حالات میں افواہوں اور سازشوں کا بازار بھی گرم ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی فیک نیوز جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں۔ اب چہروں کو نہیں بلکہ اس گندے نظام کو بدلنا ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ملک میں معاشی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ سودی نظام ہے تو بے جانا ہوگی۔ افسوس ہماری حکومتوں کا مسائل کو نظر انداز کرتے چلے آنے کے باعث آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ معاشرتی اور معاشی بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ آئی ایم ایف سے معاملہ طے پا جانے کے بعد دیوالیہ ہونے کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن بے بسی قوم کو ریلیف نہ مل سکا۔ ذرا سوچئے، چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا، کوریا اور تھائی لینڈ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، لیکن ان کی ترقی اور ہماری ترقی کی ریشو کیا ہے؟ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔